اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، مبشر موسوی آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہے۔ آج ہم پھر ایک مخصوص اور اہم پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ آغاز تربیت ہے۔ جس طرح سے مولانا صاحب نے پہلے پروگرام میں بہترین انداز سے تربیت کے حوالے سے بیان کیا کہ تربیت کیا ہے، تربیت کو جس طرح سے انہوں نے بیان کیا کہ تعادل ہے، ایک غریزہ مادی اور معنوی کے درمیان جو تعادل رکھے اس کو ہم نے کہا تربیت ہے۔ اس کے بعد بتایا کہ تربیت جو ہے وہ کس کی ضروری ہے، کس طرح سے ہم تربیت کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے بہترین انداز سے اس کو 3 قسموں میں تقسیم کیا۔ سب سے پہلے کہا نفس کی تربیت سب سے پہلے، اس کے بعد معاشرے کی تربیت، اس کے بعد خاندان کی تربیت اور اس کے بعد معاشرے کی تربیت۔ ان تمام چیزوں کو بیان کیا۔ اس کے بعد جو معاشرے میں نفس نفسی کا دور ہے، کس طرح سے اس نفس نفسی میں تربیت کی جا سکتی ہے، کس طرح سے اپنے والدین کی، اولاد کی، ہمسائے کے حقوق کو ہم خیال رکھ سکتے ہیں، ان کو حقوق پامال نہ کر سکیں، کس طرح سے تمام کو بہترین انداز سے مولانا صاحب نے بیان کیا۔ اور آج بھی ہمارے ساتھ اسی سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر محمد علی فضل صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آج بھی آپ کا، جزاک اللہ، تشریف لائے، کیونکہ ہمارا موضوع بہت ہی اہم ہے اور جس طرح سے تسلسل ہمارا باقی ہے تربیت کے حوالے سے ہم لے کے آتے ہیں۔ اور آج میرا جو سوال ہے وہ سب سے پہلے کہ جو تربیت کا جو تسلسل ہے یا آغاز ہے وہ ہم کس سے شروع کریں، کیسے کریں، کس سے شروع کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ سب سے پہلے تو آپ کی تمام ٹیم کو، ہدایت ٹی وی کے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جس طرح کہ آج کل کا دور بھی ایک عجیب سا دور ہے کہ جس میں کرونا وبا نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہے، اور اس قدر مشکل ہے، اس قدر پریشانی ہے کہ جس کی انسان یعنی ناقابل بیان ہے۔ بے شک، یعنی انسان کے لیے ہر شے ہی مشکل بنی ہوئی ہے۔ اگر کہیں پر کوئی ٹریول کرنا چاہتا ہے تو وہ سفر نہیں کر پا رہا، بچوں کے اسکولز بند ہیں جس کی وجہ سے بچے اسکول نہیں جا پا رہے، اور عجیب لاک ڈاؤن پوری دنیا کے اندر چل رہا ہے۔ اور اس طرح کی فضا میں اور اس طرح کے ماحول میں یقیناً یہ ایک بہت اہم موضوع ہے، چونکہ جہاں پر ہم لوگوں نے تربیت کے مفہوم کو بیان کرنے کے لیے بیان کیا کہ تعادل ہونا چاہیے ہمارے پاس غریزہ مادی اور غریزہ معنوی میں، وہیں پر جب تربیت کے آغاز کی بات کریں تو تربیت کا آغاز ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ کسی بھی اپنے بچے کو یا کسی بھی اپنے جس کے ہم پر فرائض ہیں، یعنی جو ہم لوگوں نے جس کا حق ادا کرنا ہے، اس کو ایک جگہ سے بیان کرنا شروع کر دیں اور اس کو وہاں سے شروع کر دیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یا اپنی اولاد سے کہنا شروع کر دیں کہ ابھی بھی لاک ڈاؤن ہے، جلدی سے قرآن لے آؤ، جلدی سے نماز پڑھ لو، اور بہت زیادہ بھی انسان کی ایک معنوی روش کی طرف رجحان بڑھنا شروع ہو گیا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس لاک ڈاؤن کے ماحول میں ایک جو چیز انسان بہتر دیکھتا ہے وہ یہ کہ اس پوری دنیا کی جو ایک توجہ ہے خداوند عالم کی جانب، غالباً یورپ ہی کا کوئی ملک تھا کہ جس کے صدر نے کہا کہ ابھی ہم لوگوں کو اس وبا سے بچانے کے لیے ایک غیبی طاقت ہے کہ جو مدد کر سکتی ہے۔ بالکل ایسے وہی قادر مطلق ہے کہ جو مدد کر سکتا ہے۔ اور حقیقت اسی طرح سے ہے کہ ایک انسان جب اپنے آپ کو کسی ایسے مقام پر پاتا ہے کہ جہاں اس دنیا کے کوئی بھی اسباب مادی اس کی اس نجات کا ذریعہ نہ بن سکیں، وہاں پر پھر بھی اس کے ذہن میں ایک ایسی قادر مطلق، ایک ایسی ذات اس کے ذہن میں باقی رہتی ہے کہ جس کے اوپر وہ تکیہ کر سکتا ہے، جس پہ رلائے کر سکتا ہے کہ ہاں ایک ذات ایسی ہے کہ جو ابھی تک میری مدد کر سکتی ہے۔ ہمارے پاس جہاں پر تربیت کا آغاز کی بات ہے تو ضروری نہیں ہے کہ انسان اب یہ سوچنا شروع کرے کہ بھئی تربیت کا آغاز کے یعنی آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں، قرآن کو بسم اللہ سے پڑھیں والناس تک مکمل کر دیں، نماز کو پڑھنا شروع کریں اور نماز کو آخر تک مکمل کر دیں، یعنی آپ اپنے بچوں کو، آپ اپنے خانوادے کو، آپ اپنے نفس کی، آپ اپنے ہمسائے کی، اب آپ اپنے معاشرے کی اس طرح سے تربیت کرنا شروع کریں کہ وہ نہیں۔ تربیت کے آغاز کو اگر دیکھا جائے تو تربیت کا آغاز انسان کی خلقت سے ہے۔ کیا بات ہے! یعنی جب سے انسان ہے تب سے یہ شے موجود ہے، یہ تربیت موجود ہے۔ آپ غور کریے کہ جب قرآن میں خداوند عالم فرماتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا اور کہا کہ دیکھو آپ نے اس شجرہ کے پاس نہیں جانا، اس شجرہ ممنوعہ کے قریب گئے، یعنی وہاں سے بلکہ خلقت سے تربیت کا آغاز ہے۔ اور صرف انسانوں کی نہیں ہے بلکہ جب سے مخلوق ہے، جب سے مخلوق ہے، یعنی انسان سے پہلے ملائکہ تھے، انسان سے پہلے جن تھے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل ہمارے پاس قرآن میں کہ خداوند عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کرنے کا کہا تو کس کو کہا؟ اذ قال ربک للملائکۃ اسجدوا لآدم۔ اللہ تعالیٰ نے، آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا کہ اسجدوا لآدم، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریے۔
اور اسی میں ابلیس بھی ہے کہ جو بعد میں خداوند عالم کے ابا واستکبر انکار اور تکبر کی وجہ سے وہاں سے چلا گیا. وکان من الجن, اور وہ جو ابلیس ہے وہ جنوں میں سے تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان سے پہلے ہمارے پاس ملائکہ بھی موجود ہیں, جن بھی موجود ہیں. اور خداوند عالم سورہ زاریات ہی میں فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے جنوں اور انسانوں کو سوائے اپنی عبادت کے کسی اور شے کے لیے خلق نہیں کیا. کہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر لیعبدون سے مراد لیعرفون ہی ہے, تاکہ وہ جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ مجھے پہچان سکیں, میری معرفت رکھ سکیں. اب اگر تربیت کے آغاز کو دیکھیں تو کہیں گے کہ حضرت آدم کی خلقت سے تربیت کا آغاز ہوا نہیں, اس سے پہلے سے موجود ہے. تربیت اور غیر متوازن رویہ ابلیس کا اس کو شیطان بنا گیا. اور اس کی وجہ خداوند عالم جو قرآن میں ذکر کرتا ہے ابا واستکبر, انکار کیا اور تکبر کیا. انسان انکار کب کرتا ہے اور تکبر کب کرتا ہے؟ جہاں پر اس کا غریزہ مادی اس کے غریزہ معنوی پر حاوی ہو جائے, یہاں پر وہ انکار کرتا ہے اور تکبر کرتا ہے. بس بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم لوگ یہ کہیں کہ آغاز تربیت کب سے ہے, تو آغاز تربیت تبھی سے ہے جب سے یہ مخلوق ہے, جب سے یہ مخلوق موجود ہے. ہمارے پاس روایات ملتی ہیں معصومین علیہ السلام سے کہ خداوند عالم نے سب سے پہلے مجھے خلق کیا. خود کتاب العقل اصول کافی شیخ کلینی میں ذکر کرتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ العقل, اے جابر سب سے پہلے جو خداوند عالم نے خلق کیا وہ آپ کے نبی کا نور ہے, کسی ایک مقام پر کہ عقل ہے, کسی ایک مقام پر قلم ہے. کہ یہاں پر جو مفسرین ہیں ان روایات کے وہ یہی فرماتے ہیں کہ ان تمام عقل سے, قلم سے اور نور سے مراد حقیقت محمد وآل محمد ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد, کہ وہ ان کی حقیقت ہے. بس خداوند عالم نے اس مخلوق کو, جملہ غور سے, خداوند عالم نے اس مخلوق کو خلق کرنے سے پہلے ان کی تربیت اور ہدایت کی خاطر اہل بیت علیہم السلام کو علم لدنی عطا کر کے ہادی بنا کر خلق کیا. پھر جب یہ مخلوق خلق کی, ان کو ہادی بنایا, اب ان کی تربیت کا آغاز شروع ہو گیا. بس جب ہم لوگ آغاز تربیت کریں گے کہیں گے تو یہ نہیں کہیں گے کہ خلقت آدم سے ہے, بلکہ اس سے پہلے سے آغاز تربیت ہے. اور یہ تب تک جاری ہے کہ جب تک خداوند عالم کے وہ روز جزا و سزا کا انعقاد نہیں ہو جاتا. بس اگر دیکھا جائے قرآن کی روح سے ہمارے پاس آغاز تربیت اس جگہ پر اس مفہوم کے مطابق پہلے سے موجود ہے. لیکن جب انسان اپنے معاشرے میں دیکھتا ہے, اپنی اولاد کو دیکھتا ہے, اپنے نفس کو دیکھتا ہے, جس طرح سے پہلے پروگرام میں ہم نے آپ کی خدمت میں 3 قسمیں کی ہیں کہ انسان کے نفس کی تربیت ہے, خاندان کی اور معاشرے کی تربیت ہے. اس کو جب دیکھتا ہے تو آغاز کہاں سے کرے, یعنی کس طرح سے اس تربیت کو شروع کرے. کیا آیا صرف مادی جہت سے شروع کرے یا معنوی جہت سے شروع کرے؟ ایسا نہیں ہے. ضروری یہ ہے کہ انسان اپنے عمل کی علت رکھتا ہو. انسان اگر اپنے عمل کے سبب رکھتا ہو, وجہ رکھتا ہو, یہ وجہ اس عمل کی تربیت کا مقدمہ بن جائے گی. سبحان اللہ. اگر انسان, اب آپ کو اس کی مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں. ہم لوگ جب اقامت کہتے ہیں تو اقامت کے اندر ایک کلمہ ہے قد قامت الصلاۃ. یہ جو قد قامت الصلاۃ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ بتحقیق ہمارے پاس نماز قائم ہو گئی, یعنی نماز جماعت کھڑی ہو گئی. اب قد قامت الصلاۃ کے بعد جب مولانا جب اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ کے بعد جب تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے, اب انسان نماز میں وارد ہو گیا. آیت اللہ جوادی ہم نے یہاں پر ایک بڑا خوبصورت نقطہ ذکر کرتے ہیں. دیکھیں تربیت کا آغاز انسان کس طرح سے کرا, کس طرح سے کرا کہ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تمہیں نماز پڑھنے کے لیے دیکھو اتنے ارکان ہیں, اتنے سجود ہیں, اتنے واجبات ہیں, اگر رکن رہ گیا تو تمہاری نماز باطل ہے, اور اگر تمہیں شک ہو گیا تیسری چوتھی میں تو تمہیں کیا عمل انجام دینا ہے. آغاز کہاں سے کر رہے ہیں؟ آغاز یہ کہتے ہیں کہ جب انسان آواز دیتا ہے نا قد قامت الصلاۃ کہ نماز قائم ہو گئی ہے, تو قد قامت الصلاۃ سے مراد ہے کہ حانہ وقت الزیارہ, وہ جو زیارت کا وقت ہے وہ پہنچ گیا. قد حانہ وقت الزیارہ یعنی نماز کو خداوند عالم کی زیارت قرار دے دینا. سبحان اللہ. یہ جملہ انسان کے عمل کا سبب بن گیا. اب جب انسان نماز پڑھ رہا ہے تو صرف اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ میں ایک واجب کو ادا کر کے اپنے آپ کو سکون میں لا سکوں, بلکہ وہ نماز پڑھ اس لیے رہا ہے تاکہ اپنے پروردگار کی زیارت کر کے سکون میں چلا جائے. کیا بات ہے. ایک دفعہ ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نماز پڑھ کے سکون میں آ جاؤں گا, باقی اپنے تمام اعمال انجام دے سکوں گا.
ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ نہیں اب میں نماز پڑھ رہا ہوں یہی میرے سکون کا ذریعہ ہے کیونکہ میں خداوند عالم کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں, لقاء اللہ کے لیے جا رہا ہوں, اللہ سے ملاقات کے لیے, اللہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. بس یہاں پر یہ جو سبب ہے نماز پڑھنے کا یہ اس کی تربیت کر گیا. ایک انسان صرف نیت کرتا ہے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں فجر کی واجب قربتاً اللہ, اس نے یہ نیت کر لی اور کہا کہ میں نے یہ 2 رکعت نماز کی نیت کر لی, لیکن قربتاً اللہ کا معنی نہیں سمجھ سکا. یہ قربتاً اللہ سبب ہے اس کے نماز میں داخل ہونے کا. جب اس کو یہ سبب معلوم ہو جائے گا, اب جب وہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز کہیں فرق ہوگی باقی تمام نمازوں سے. یہ ہمارے پاس تربیت معنوی. انسان کہاں سے آغاز کرے؟ اپنے ہر عمل کے سبب کو دیکھنا شروع کرے. اگر اس سبب کو پہچان کر اس عمل کو انجام دینا شروع کر دے, یہی اس کا آغاز تربیت ہے. کیا بات ہے. نہ صرف یہ کہ انسان اپنی تربیت معنوی کو رکھے. بہت اہم اور بڑا انسان بعض اوقات سوچتا ہے کہ جب بھی کوئی معمم یا مولانا آئے اور آ کر صرف نماز کی بات کر رہا ہے یا باقی تمام امور کی بات کر رہا ہے, نہیں ایسا نہیں ہے. یعنی خداوند عالم جہاں پر تربیت معنوی چاہ رہا ہے وہیں پر تربیت مادی اور تربیت بدنی بھی چاہ رہا ہے, تربیت جسمی بھی چاہ رہا ہے. اس کی مثال آپ کو میں اس طرح سے دوں کہ ہمارے پاس روایات میں ملتا ہے کہ معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ دعہ یلعب 7 سنوات, یعنی اپنا جب بچہ تمہارا پیدا ہو تو اس کو 7 سال کے لیے کھیلنے دو, اس کو چھوڑ دو تاکہ وہ کھیلتا رہے. یلعب, کھیلے. وہ یہ جو اس کا کھیلنا ہے یہ کیا ہے؟ یہ تربیت بدنی ہے اس کی. اگر ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ میں صرف تربیت معنوی کی طرف متوجہ ہوں اور تربیت بدنی کی طرف متوجہ نہ ہوں, یہ بھی درست نہیں ہے. انسان کی تربیت کی بہت ساری جہات ہیں, یعنی جہاں پر تربیت معنوی ہے وہیں پر تربیت بدنی بہت زیادہ ضروری ہے. اور آج کل کے کرونا کے ماحول میں تو بہت ہی زیادہ, یعنی ابھی ساری فیملی گھر میں ہے اور ایک شخص باہر کام پہ جا رہا ہے, ایک شخص باہر گروسری کر رہا ہے, بچے اسکول میں نہیں جا رہے. یہ جو بچوں کا اسکول نہ جانا ہے ان کی نفسیات کے اوپر ایک عجیب اثر چھوڑ رہا ہے. جہاں پر ابھی وہ کھیل نہیں پا رہے, بہت سارے اعمال انجام نہیں دے پا رہے, بہت ساری ایکٹیویٹیز نہیں کر پا رہے, جس کے نتیجے میں گھر بیٹھ کے وہ جو ان کی تربیت بدنی ہونی ہے وہ باقی رہ جائے گی. وہ جب باقی رہ جائے گی تو ممکن ہے کہ کسی ایک موقع پہ جا کے پریشانی شروع ہو جائے. جہاں پر تربیت معنوی وہیں پر تربیت بدنی. ابھی میں کچھ دیر پہلے سن رہا تھا کہ اس ماحول میں, اس ٹینسڈ ماحول میں بھی انسان کو اپنی ایگزرشن کو نکالنے کے لیے, اس ٹینشن سے اپنے آپ کو باہر نکلنے کے لیے روز اپنے بچوں کے ساتھ باہر جائے, 20 منٹس واک کرے, 20 منٹ تک کے لیے پیادہ چلے, پیدل چلے. یہ جو پیدل چلنا ہے یہ اس کی تربیت بدنی ہے جو اس کے بدن کو سالم رکھے گا. کیوں انسان کی تربیت بدنی ہونا ضروری ہے؟ چونکہ جتنے بھی آپ اعمال اس معنوی جہت اور غریزے کے انجام دہی کے لیے کرتے ہیں یہ سب کے سب اسی بدن کے ذریعے سے کرتے ہیں. کیا بات ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نماز پڑھی ہے اور اپنے بدن کو حرکت نہیں دی ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. کوئی روزہ رکھا اور میں نے اپنے بدن کو استعمال نہیں کیا, میں نے حج کیا اور اپنے بدن کو استعمال نہیں کیا. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں, یہ جتنی بھی معنوی غرائز ہیں, سارے کے سارے اسی بدن کے ذریعے سے ہیں. بس آغاز تربیت ہمارے پاس ان دونوں جہات سے, تربیت بدنی بھی اور تربیت معنوی بھی, تربیت اسلامی بھی. بالکل. اب یہاں پر ایک سوال, نماز کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ جب انسان سکون کے لیے نماز پڑھتا ہے, زیارت کے لیے نماز پڑھتا ہے, جیسے کہا جیسے قد قامت الصلاۃ کا مطلب یہ کہ خدا کے پاس آ جاؤ اور زیارت کرو. اب بہت سے لوگ اس معاشرے میں دیکھتے ہیں, جس میں ہم بھی شاید شامل ہوں اس میں, کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم تو کیونکہ خدا کہہ رہا ہے آ جاؤ میں سے زیارت کرو, اور ہم جاتے بھی ہیں لیکن ہم وہاں پر موجود نہیں ہوتے, خدا سے ہماری گفتگو نہیں ہوتی. ہم جب جیسے نماز شروع کرتے ہیں ہمارا ذہن اپنے کاروبار کی طرف چلے گیا, مثلا یا میرے بچوں کے ساتھ یا کیا ہو گیا فلاں ہو گیا, تو ذہن اس وقت وہاں نہیں رہتا. اس وقت تربیت کو ہم کس حوالے سے اس کو ہم اس میں شامل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایک دفعہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی عمل عبادی انجام دیتے ہیں تو اس سے پہلے کا مرحلہ ہے اور ایک دفعہ عمل عبادی کے دوران کا مرحلہ ہے. صحیح. یعنی ایک دفعہ وہ مرحلہ ہے کہ جب آپ نماز سے پہلے ہیں اور ایک دفعہ وہ مرحلہ ہے کہ جب آپ نماز میں ہیں. درست ہے. اگر آپ نماز سے پہلے ہیں تو ہمارے پاس اس کی 2 صورتیں بن سکتی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ کس طرح سے میں اپنی زندگی کو اس طرح سے استوار کروں کہ میں بہترین نماز پڑھ سکوں. اس کے لیے بعض ذکر اہل بیت علیہ السلام نے ذکر کیا. اگر وہ اذکار انسان مثال پڑھے, وہ ذکر کرتا رہے, تو اس کے بعد خداوند عالم اس کے دل کو نرم کرتا ہے, جس کے نتیجے میں فعل عبادی کو جب وہ انجام دیتا ہے تو اسی قربت کے ساتھ دیتا ہے.
مثال کے طور پہ کثرت درود انسان کے گناہوں کو پاک کر دیتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ یہ انسان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے. اہل بیت علیہ السلام پر درود بھیجنا، چونکہ قرآن میں جب خداوند عالم کہتا ہے، ذکر کرتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور ملائکہ نبی اور آل نبی کے اوپر درود بھیج رہے ہیں. اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ کے یہ جو درود بھیجنا ہے اور خداوند عالم کے معصومین علیہ السلام کے ان فرامین کے مطابق اہل بیت علیہ السلام پر درود بھیجیں، یہ اس کے گناہوں کو دھو دیں گے. گناہوں کے دھونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل عبادی کے لیے آمادہ ہو گیا، ابھی عمل عبادی کے لیے تیار ہو گیا. یہ جو اس کا تیار ہونا ہے نماز سے پہلے. دوسری جہت، اب جب وہ عمل عبادی میں ہے، جب وہ نماز میں ہے، ابھی جب وہ نماز میں گیا تو نیت سے توجہ کریں. آپ نیت سے کیسے توجہ کرتے ہیں؟ جس طرح بھی ہم لوگوں نے کہا 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں فجر کی، واجب قربتاً اللہ. یہ جو 2 رکعت نماز آپ نے فجر پڑھنے کی نیت کی ہے، کیوں نیت کی ہے آپ نے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ قربتاً اللہ، میں اللہ کے قرب کو حاصل کرنا چاہ رہا ہوں. انسان اس نیت سے آغاز کرتا ہے اپنے عمل عبادی کا، اور اس کے بعد جب عمل عبادی میں داخل ہوتا ہے اور اس توجہ کے ساتھ اپنے باقی رہتا ہے تو اس کو وہ قرب حاصل ہو جاتا ہے. سوال یہاں پر ہمارے ناظرین کے لیے اور ہم سب کے لیے انشاءاللہ تعالی مفید ہوگا اور باعث ہوگا ہماری ہدایت کا، کہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ ابھی مجھے قرب حاصل ہو رہا ہے پروردگار کا. میں 2 رکعت نماز فجر کی پڑھتا ہوں، 4 رکعت نماز ظہر کی پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، مستحب روزہ رکھتا ہوں، مستحب صدقہ دیتا ہوں، کسی سے مسکرا کے بات کرتا ہوں، کسی کو سلام کرتا ہوں، کسی کے لیے ساری بات. میں یہ سارے کا سارا جب قربتاً اللہ کہہ رہا ہوں تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ خداوند عالم کی قربت حاصل ہو رہی ہے؟ مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ یہ انسان اگر ایسے متوجہ ہو جائے اس قربت کے نتیجے کی طرف، میں نے کہا نا ابھی کہ انسان اگر اپنے عمل کے سبب کو جان لے، صحیح بات، تو یہ سبب کا جان لینا اس کی تربیت کر جائے گا. یہی آغاز تربیت ہے. صحیح، یہ آغاز تربیت انسان کا اس عمل کو جان لینا اس کے لیے اس تعادل کو بھی باقی رکھے گا اور بہترین زندگی وہ گزار سکے گا جہاں پر بھی وہ موجود ہو، یعنی کائنات کے کسی حصے میں بھی موجود ہو. اب یہ دیکھیے کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے خداوند عالم کی قربت حاصل ہو رہی ہے یا نہیں؟ مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ آپ غور کریے کہ یہ جو خدا کا قریب ہونا ہے یہ قربت مادی نہیں ہے، معنوی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں نے جب نماز پڑھی ہے تو میرا ہاتھ خداوند عالم کے قریب ہو گیا، میرا بدن خدا کے قریب ہو گیا. معنوی ہے، ظاہری نہیں ہے، ظاہری نہیں، یعنی معنوی ہے. یہ جو اس کا معنوی ہونا ہے یہ کیسے معلوم ہوگا؟ آپ غور کریے، جس طرح ہم نے پچھلے پروگرام میں آگ کی مثال دی. آگ انسان کے یا کسی بھی بدن کو جس میں صلاحیت ہو جلنے کی، اس کو جلا دیتا. آپ یہ غور کریے کہ اگر آگ کے قریب لوہے کو رکھا جائے، اس لوہے کو آگ کے قریب رکھا جائے تو وہ آگ کی تپش سے خود بھی گرم ہو جاتا ہے، خود بھی اس کے اندر وہ تپش آ جاتی ہے، لیکن اتنا قریب نہیں ہے جس کی وجہ سے جلانے کی صلاحیت نہیں رکھتا. لیکن جیسے اگر ہم آگ کے اوپر رکھیں تو اس وقت تو لال، لیکن آہستہ آہستہ قربت ہے نا، یعنی آہستہ آہستہ آپ نے لوہے کو اور قریب کیا، ابھی وہ جلانے کی صلاحیت رکھتا ہے. ابھی اس لوہے کو آپ آگ میں رکھتے ہیں، جب اس آگ میں رکھ دیں گے تو وہ لوہا لال بھی ہو جائے گا، آگ کی طرح نور بھی دے گا، اور اگر اس کے قریب کوئی بدن گیا کہ جو جلنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ جل بھی جائے گا. بالکل ایسے ہی جتنا قریب ہوگا اتنی اس ذات کی صفات لینا شروع کر دے گا. میں اپنے اندر جتنی الہی صفات کو جلوہ گر ہوتا دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے، اتنا ہی سمجھ لوں کہ میں خداوند عالم کے قریب ہو رہا ہوں. اگر میں الہی صفات کو اپنی ذات کے اندر جلوہ گر ہوتے نہیں دیکھ پا رہا تو سمجھ لیں کہ خداوند عالم کا قرب حاصل نہیں ہو رہا. مثال کے طور پہ خداوند عالم غفور ہے، خداوند عالم معاف کر دینے والا ہے. اگر میں 2 رکعت نماز فجر کی پڑھنے کے بعد خداوند عالم کا جب قرب حاصل کیا ہے اور اسی غفور کی صفت کو، اسی مغفرت کی صفت کو، اسی معاف کر دینے کی صفت کو اپنے نفس کے اندر جلوہ گر پاتا ہوں کہ اگر میرے ساتھ کسی نے کوئی برا سلوک کیا اور میں نے اس کو معاف کر دیا تو سمجھ لیں قرب حاصل ہو گیا. سمجھ لیں کہ یہ زمانے کا مالک اشتر بننا شروع ہو گیا. کیسے پتہ چلا؟ دیکھیے حضرت مالک اشتر کے ساتھ کسی نے بدتمیزی کی کوفہ میں. بالکل، جب کوفہ میں بدتمیزی کی، کسی نے آ کر کہا کہ تمہیں پتہ یہ کون تھا؟ یہ سپاہ سالار امیر المومنین علیہ السلام ہے.
کہا مجھے تو معلوم نہیں تھا. ابھی مالک کو ڈھونڈتے ہوئے مسجد کوفہ میں گئے, دیکھا مالک جو ہیں وہ نماز پڑھے. جب نماز پڑھے ہیں تو ان کے پاؤں میں جا کے بیٹھ گئے. ابھی جب پاؤں میں جا کر بیٹھ گئے تو کہا ابھی جب نماز مکمل ہوئی تو ساتھی گڑ گڑانے لگے, معافی مانگنے لگے. کہا معاف تو میں نے تمہیں اسی وقت کر دیا تھا. میں تو یہاں مسجد کوفہ میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ 2 رکعت نماز پڑھوں اور تمہاری خداوند عالم سے بخشش چاہوں. سبحان اللہ. اب دیکھیں یہ قرب ہے. یہ قرب کیسا ہے کہ جہاں پر انسان خداوند عالم کی ذات کے لیے قربتاً اللہ کوئی فعل انجام دیتا ہے اور قرب کو حاصل کرتا ہے. جب قرب حاصل ہو گیا, یہاں اس کو قرب اور تربیت بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب تربیت ہی کا نتیجہ ہے. دیکھیں اللہ. یہ نتیجہ تربیت ہی کا ہے. جس طرح سے بھی ہم نے پہلے کہا کہ آغاز تربیت خلقت سے پہلے ہے. کیا بات ہے. خلقت انسان سے پہلے ہے. اس کو کس طرح سے اپنے عمل کے سبب کو جاننا ہے اور جان کر عمل انجام دینا ہے تاکہ نتائج لے سکے. کیا بات ہے. معذرت چاہتا ہوں یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لینا, انشاءاللہ بریک کے بعد انشاءاللہ ہم دوبارہ اس سلسلے کو جاری رکھیں. ناظرین کرام ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم ناظرین کرام, انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ ہمارا پروگرام جو ہے وہ پسند کر رہے ہوں گے. بہترین انداز سے مولانا صاحب نے تربیت کا جو آغاز ہے وہ کس حوالے سے ہوا اور کہاں سے ہوا بتایا, اور ابھی انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ تربیت جس طرح سے بہترین انداز سے آپ روشنی ڈال رہے ہیں اور ہمارے ناظرین انشاءاللہ مستفید بھی ہو رہے ہیں, تربیت کے لیے کسی دین کی پیروی کرنا ضروری ہے؟ اب بہت سے بے دین لوگ ایسے ہیں لیکن وہ تربیت یافتہ ہیں, تربیت ان کے دیکھتے ہیں تو بہترین انداز سے وہ تربیت کر رہے ہوتے ہیں, اپنا بھی اپنے بچوں کا بھی, یا ان کے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو پورا معاشرہ جو ہے وہ تربیت یافتہ ہے. آیا ضروری ہے کسی دین کی پیروی کرنا؟ دیکھیے جہاں تک دین کا تعلق ہے تو کسی نے سوال کیا امیر المومنین علیہ السلام سے, یہی سوال کیا, کہا کہ مولا کیا آیا اس دنیا میں انسان بغیر دین کے رہ سکتا ہے؟ امام علیہ السلام نے کہا لا حیات الا بالدین. اس دنیا میں سوائے انسان دین کے علاوہ نہیں رہ سکتا, حیات نہیں کر سکتا, زندگی نہیں کر سکتا. اور پوچھنے والے سے سلونی کے اس تاجدار سے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ آئے مجھ سے کوئی پوچھ لے اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو, ان سے جب اس سے دوبارہ پوچھا امام علی مقام سے, کہا کہ مولا اچھا جن کا دین نہیں ہے, تو کہا جن کا دین نہیں ہے وہ لا دینیت ہی ان کا دین ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان بغیر کسی قواعد کے, بغیر کسی ضوابط کے اس دنیا کے اندر رہ سکے. آپ غور کریے کہ اس دنیا کے اندر بہت سارے ایسے ممالک ہیں کہ جو اپنے آپ کو سیکولر بولتے ہیں. بالکل ایسا. وہ کہتے ہیں ہم لوگ کمیونسٹ ہیں, ہم لوگ سیکولر ہیں, ہم لوگ کسی دین کی پیروی نہیں کرتے. من جملہ ہمارے پاس چائنا کی مثال موجود ہے, ہمارے پاس یورپ کے بہت سارے ممالک کی مثال موجود ہے. لیکن کیا آیا اسی شخص سے پوچھیں کہ جب اس معاشرے میں رہتے ہوئے جب تم سڑک پہ گاڑی چلاتے ہو تو ریڈ لائٹ کے اوپر رکتے ہو؟ تو کہتے ہیں ہاں جیسی ریڈ لائٹ ہوتی ہے تو میں رک جاتا ہوں وہاں پر, گرین لائٹ ہوتی ہے تو وہاں سے چل پڑتا ہوں. یہ جو ریڈ لائٹ پہ رکنا ہے, یہ جو گرین لائٹ پہ چلنا ہے, یہ کیا ہے؟ یہ وہی قواعد ہیں کہ جس کے مطابق وہ اس دنیا میں رہ رہا ہے. خداوند عالم انسان کے لیے جانتا ہے کہ اس کو کیا چاہیے, کیونکہ پروردگار خالق ہے نا. اگر ایک روبوٹ کو جاپان کے اندر بنایا جائے, جو بنانے والا ہے وہی اس کی خرابی کا درک کر سکتا ہے کہ اس کی خرابی کہاں سے ہوگی. اگر کوئی مائکروسافٹ بنانے والی کمپنی جو ہے وہ کہیں سافٹ ویئر کے اندر کوئی مسئلہ آتا ہے تو اسی سے رجوع کیا جاتا ہے کہ بھی تمہارا سافٹ ویئر ہے, اس کو درست کرو, کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم نے اس کے اندر کون سی کوڈنگ کی ہے. انسان کی تمام کوڈنگز جو ہیں وہ ساری کی ساری خداوند عالم نے خلق کی ہیں. کیا بات ہے. انسان کو خدا نے خلق کیا. پروردگار بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ یہ انسان کس طرح سے ان کمالات کے مدارج کو طے کرتے ہوئے اپنے مقصد تک پہنچ سکتا ہے. جب خداوند عالم کو بہتر پتہ ہے, اب خداوند عالم نے کوئی دین دیا ہے, کہا ہاں, کہا دین کس کے ذریعے سے دیا, کہا انبیاء کے ذریعے سے. کہا بہترین دین کب دیا, کہ جہاں پر کہا کہ الیوم اکملت لکم دینی, میں تم لوگوں کے اپنے دین کو تم لوگوں کے لیے مکمل کرتا رہا ہوں. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, اور میں اپنی نعمت کو تم لوگوں کے اوپر تمام کر رہا ہوں. جب خداوند عالم نے کہا انی رضیت لکم الاسلام دینا, کہ میں تم لوگوں کے اس دین اسلام پر راضی ہو گیا, اس کا مطلب یہ ہے خداوند عالم نے کچھ قواعد کا مجموعہ انسان کو دیا ہے.
یہ قواعد کا مجموعہ انسان کو اس کے مقصد حیات کے اندر مدد کرتا ہے، اس انسان کے اعمال کے اندر مدد کرتا ہے تاکہ وہ اپنے مقصد حیات تک پہنچ جائے، تاکہ وہ اپنے ہدف تک پہنچ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایک انسان بھی اس دنیا میں دین کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ جب دین کے بغیر نہیں رہ سکتا، ابھی انسان کیا کرے؟ خداوند عالم نے انسان کو ایک فطرت پر خلق کیا ہے، اس کی قرآن سے مثال لیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی، بالکل ایسے ہی۔ خداوند عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی فرعون کے گھر میں، اور فرعون کے گھر میں اس کی ایک زوجہ ہے آسیہ۔ خداوند عالم قرآن میں بڑی خوبصورت آیت ہے، میں اپنے ناظرین کے لیے اس کی تلاوت کر دوں۔ خداوند عالم سورہ تحریم کی 11 نمبر آیت میں فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا۔ خداوند عالم قرآن میں کسی ایسے کی مثال ذکر کر رہا ہے، کس کے لیے؟ کہ جو ایمان لے کر آئے، یعنی مومنین کے لیے جب کسی کی مثال ذکر کرنے لگا ہے تو کس کے ذکر کرتا ہے؟ امرأۃ فرعون۔ خداوند عالم حضرت آسیہ کی مثال ذکر کرتا ہے۔ اگر انسان توجہ کرے، قرآن کلام اللہ ہے، اور 1,24,000 انبیاء میں سے 26 یا 27 انبیاء ہیں جو کامیاب ہوئے کہ اپنا ذکر کلام خدا میں لا سکیں، قرآن کی آیات میں اپنا ذکر لا سکیں۔ 1,24,000 انبیاء میں سے صرف 26-27 انبیاء، اور وہ نبی کے جو معصوم ہیں، اور خداوند عالم نے ان کو اس عصمت پر خلق کیا انسان کی ہدایت کے لیے۔ لیکن حضرت آسیہ امرأۃ فرعون، یہ جو حضرت فرعون، یہ جو فرعون کی زوجہ ہے، یہ جو زوجہ ہیں یہ نبی نہیں ہیں، خداوند عالم نے ان کو عصمت پر خلق نہیں کیا ہے، لیکن اس قدر اپنے مقام کو بلند کرتی ہیں، اس قدر مقام کو بلند کرتی ہیں کہ خداوند عالم جب ایمان والوں کے لیے مثال ذکر کرنے لگا ہے تو امرأۃ فرعون کی ذکر کرتا ہے، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کے لیے ذکر کرتا ہے۔ رسول خدا جب ذکر کرتے ہیں کہ جنت چند خواتین کی مشتاق ہے، کچھ مسلمان ہیں، کچھ لوگ ہیں جو جنت کے مشتاق ہیں کہ کب ہو کہ ہم لوگ جنت میں پہنچ جائیں، لیکن رسول خدا فرماتے ہیں کہ بعض خواتین ایسی ہیں، 4 خواتین ایسی ہیں کہ جنت جن کی مشتاق ہے، اور جب ان خواتین کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، حضرت مریم بنت عمران کا ذکر کرتے ہیں، حضرت آسیہ کا اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر کرتے ہیں۔ خداوند عالم ان کا ذکر کرتا ہے قرآن میں۔ کیا کیا حضرت آسیہ نے؟ یعنی یہ رسول خدا کے آنے سے بہت پہلے کی بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی، اس زمانے کی بات ہے۔ بات کیا ہوئی؟ کہاں پر حضرت آسیہ نے کون سے مقام پر تربیت کی ہے، خداوند عالم کو پسند آئی، اور اس پسند آنے کے نتیجے میں خداوند عالم ان کو چن لیتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ خداوند عالم سورہ تحریم کی 11 نمبر آیت میں خود ذکر کرتا ہے، کہتا ہے اذ قالت، کہ حضرت آسیہ علیہ السلام نے کہا، سلام اللہ علیہ نے کہا، ربی ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، خداوند عالم میرے لیے اپنے نزدیک جنت میں ایک گھر بنا دے۔ کیا بات ہے۔ اگر دیکھا جائے تو حضرت آسیہ علیہ السلام کے پاس، سلام اللہ علیہ کے پاس اس کائنات کی تمام نعمتیں موجود تھیں، یعنی اس دور کا جو بادشاہ ہے، جو ربوبیت کا قائل ہے، وہ فرعون ہے، وہ جو سب سے زیادہ مالدار ہے، وہ جو سب سے زیادہ پیسے والا ہے، سب کچھ ہے، یعنی یہ جو سب کچھ ہے، جس کے پاس بہت بڑا گھر ہے، جس کے پاس بہت بڑا قصر ہے، جس کے پاس بہت بڑا کہہ لیجیے محل ہے، عالی شان، اور بہت سارے غلام ہیں، بہت سارے افراد ہیں جو اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے یہاں پر حضرت آسیہ کے لیے کم نہیں تھا کہ ان کا یہاں پر وہ جو تعادل ہے غیر متوازن ہو اور غریزہ مادی بہت بلند چلا جائے، سبحان اللہ، جس طرح سے فرعون کا کیا نہیں ہوا۔ حضرت آسیہ نے کہا ربی ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، سبحان اللہ، خداوند اعلیٰ اپنے نزدیک، مجھے اپنے نزدیک جنت میں میرے لیے گھر بنا دے، کیا بات ہے، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَأَهْلِهِ، اور مجھے فرعون اور اس کے اہل سے نجات عطا کر دے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھے نجات دلا دے، مجھے بچا لے۔ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، سب سے اہم نقطہ جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہے کہ حضرت آسیہ، اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت آسیہ نے کہا کہ مجھے اس ظالم قوم سے بچا لے۔ واہ واہ واہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی دین میں ظلم کی قبول کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس دنیا میں کسی انسان کو آپ اٹھا لیں اور کسی سے پوچھ لیں، چاہے وہ کرسچن ہے، چاہے وہ جیو ہے، چاہے وہ ایتھسٹ ہے، چاہے وہ کوئی ہے، ملحد ہے، اس سے کہیں اگر تم پر ظلم ہو تو تمہیں قبول ہے، وہ کبھی نہیں کہے گا مجھے قبول ہے، وہ یہ نہیں کہے گا مجھے قبول ہے۔ لیکن جب انسان اس ظلم سے نجات کی بات کرتا ہے اور تمام مظلوموں کی حمایت کی بات کرتا ہے اور تمام ظالموں کے خلاف اٹھتا ہے، خداوند عالم اس کو آسیہ بنا کر اس کو چن لیتے ہیں اور چن کر اس کی ہدایت کر دیتے ہیں۔ یہاں پر ضروری ہے کہ انسان کسی بھی دین سے ہو، انسان کسی بھی مسلک سے ہو،
جیسے ہی کسی بھی مقام پر اپنی ہدایت کے لیے، اپنی تربیت کے لیے محتاج ہوگا، اس کو سوائے در اہل بیت کے کچھ نہیں ملے گا، اس کو سوائے در معصومین علیہ السلام کے کوئی نہیں ملے گا۔ آپ غور کریے کہ حضرت فضہ کہاں پر حبشہ کی شہزادی ہیں، لیکن جب یہاں آتی ہیں تو کنیز حضرت زہرا، جب کنیز حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بنتی ہیں تو خداوند عالم ان کو قبول کر کے کتنا بڑا درجہ عطا کرتا ہے کہ اپنی زندگی کے آخری تمام سال سوائے قرآن کے کچھ کلام نہیں کرتی۔ اگر ان سے کوئی پوچھتا ہے تو قرآن کی آیت سے جواب دیتے۔ یہ کیا ہوا ہے؟ یہ کہ حضرت فضہ اگر حبشہ میں ہی رہتی شہزادی باقی رہتی، بالکل، لیکن جب یہاں پر آئی ہیں تو شہزادی کونین کے در کی کنیز بننے کے بعد خدا نے ایسا قبول کیا ہے، اپنی ایسی تربیت کر پائی ہیں کہ مظلوم کا ساتھ دے کے، ظالم سے نفرت کر کے، خداوند عالم کے ان ہادی برحق کی خدمت کر کے، ان کے دائرہ ولایت میں آ کر اپنے آپ کو ایسے مقام تک لے گئیں کہ زبان پر سوائے کلام پروردگار کے کچھ جاری ہی نہیں ہوتا، کچھ چلتا ہی نہیں ہے۔ بس دین انسان کے لیے وہ کہ جس سے خداوند عالم راضی ہوا، دین وہ کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے خداوند عالم کے دین کو انسان تک پہنچایا، وہ دین ہے کہ ہاں اگر انسان اپنی تربیت کرنا چاہتا ہے تو کسی بھی دین سے ہو، اس تربیت کے نتیجے میں سوائے اس دین کے کہ جس سے خداوند عالم راضی ہوا ہے کہیں پر آ کر جھک نہیں سکتا۔ یہ ایسا در ہے کہ جہاں پر بڑے بڑے آئے ہیں اور جتنا جھکتے چلے گئے ہیں اتنی عطا ہوتی چلی گئی۔ اگر وہ کسی معصوم کے پاس آئے ہیں تو زرارہ بن گئے ہیں، حشام ابن حکم بن گئے ہیں۔ ایسے افراد معصومین علیہ السلام نے تربیت کی ہیں کہ جو وسیلہ بنے ہیں ہم لوگوں تک ان تمام کلمات ہدایت کو پہنچانے کا۔ آپ غور کریے کہ تیسری صدی ہجری میں، یعنی 334 صدی ہجری میں، 329 ہجری 329 ہجری میں امام علیہ السلام کی غیبت کبریٰ شروع ہے۔ امام علیہ السلام کی 260 سے 260 سے 329 تقریباً یہ 69 ایئرز کا 70 سال کا تقریباً حصہ ہے کہ امام علیہ السلام کی غیبت صغریٰ ہے۔ اس کے بعد سے غیبت کبریٰ ہے۔ غیبت کبریٰ کے آغاز کے بعد علماء اپنی تربیت کے ذریعے اس مقام تک پہنچے ہیں کہ کلمات اہل بیت کو لوگوں تک پہنچانے کا سبب بن گئے۔ واہ واہ واہ، کیا چھوٹی بات نہیں ہے، بے شک۔ بس ضروری ہے کہ انسان جس بھی دین سے ہو، لیکن جب اپنی تربیت کا آغاز شروع کرے گا، اپنی ہدایت کا آغاز شروع کرے گا، سوائے در اہل بیت کے کسی اور مقام پر آ کر خود کو نہیں جھکا پائے گا۔ کیا بات، بہترین انداز ہے ماشاءاللہ۔ ابھی کیونکہ آپ نے ذکر کیا بی بی آسیہ کا ذکر کیا، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کا ذکر کیا، خواتین کا ذکر کیا اور کہا کہ تربیت کے حوالے سے ان کا بھی کچھ نہ کچھ رول ہے۔ اب میرا سوال بہت اہم سوال ہے اور آج کے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو یہ بہت زیادہ عام ہے۔ ایک بچے کو دیکھتے ہیں، کسی کو بھی دیکھتے ہیں، بچہ ہو بزرگ ہو، کوئی ایسا کام کرے جس کے بعد لوگ دیکھیں بھائی مثلا کوئی غلط کام کیا مثلا تو کہتے ہیں کہ یہ اس کے ماں کے دودھ کا اثر ہے، یا مثلا کوئی اچھا کام کرتا ہے پھر بھی یہی کہا جاتا ہے ماشاءاللہ اس کے ماں کے دودھ کا اثر ہے جس کی وجہ سے اس نے یہ کام کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ نسبت جو ہمیشہ والدہ کی طرف کیوں دی جاتی ہے، والد کی طرف کیوں نسبت نہیں جاتی؟ تربیت کے جو جتنے بھی عمل ہیں اس میں والد والدہ دونوں شامل ہیں، لیکن صرف والدہ کو ہی مورد الزام، مثلا اگر نیک کام کر رہا ہے یا جو بھی کر رہا ہے وہ مورد الزام والدہ کو ہی ٹھہرایا جاتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے بڑا اچھا سوال ہے اور معاشرے میں اس طرح کا سوال کیا بھی جاتا ہے کہ عموماً والدہ کی طرف ہی البتہ متوجہ کیا جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کا ایک سبب ہے، اور یہ کلن بھی ایسا نہیں ہے کہ صرف والدہ ہی، یعنی یقیناً والد کا بھی ایک کردار ہے اس خاندان کے اوپر، اس کے اقدار کے اوپر، اس کی تربیت کے حوالے سے۔ لیکن ہے کیا، آپ اس کو سمجھنا پڑے گا۔ یعنی آپ یہ غور کریے کہ اس بچے کے اس کائنات میں آنے سے پہلے جب سے اس کی ماں کے پیٹ میں، اس کے شکم میں وہ مستقر ہوا ہے، اس کا نطفہ مستقر ہوا ہے، اس وقت سے لے کے 9 ماہ تک یہ اپنی ماں کے پاس ہے، بالکل یہ اپنے ماں کے بدن کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کی غذا اس کے ماں کے ذریعے سے ہے، خداوند عالم نے اس کی غذا اپنے اسی کی ماں کے شکم میں مہیا کی ہے۔ اچھا، اب یہ اپنی ماں کے ساتھ جڑ، اس کی ماں کے جتنے افعال ہیں، جتنے اعمال ہیں، یہ سب کے سب یقیناً اس کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اب غور کریے، اس کی مثال اس طرح سے دی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی انسان تاریکی سے خوفزدہ ہے، بالکل اگر انسان کسی اندھیرے سے ڈرتا ہے، کوئی انسان اونچائی سے ڈرتا ہے، وہ جہاز پہ سفر نہیں کر سکتا، کوئی انسان سرعت سے ڈرتا ہے، تیز گاڑی نہیں چلا سکتا، یہ جتنا بھی خوف ہے، یہ خوف اس کے بدن کے کسی حصے کے اندر خاص ہے یا اس کے پورے بدن کے ساتھ ہے؟
یعنی اگر آپ تاریکی سے ڈرتے ہیں تو آپ کا پورا بدن خوف زدہ ہے یا کہیں میرے صرف کان خوف زدہ ہیں؟ ظاہر ہے پورا یا بدن، صرف میرا ناک خوف زدہ، میری ناک خوف زدہ ہے، یا صرف میری آنکھیں خوف زدہ ہیں؟ بلکہ پورا بدن ہے، پورا بدن اس کا خوف بالکل زدہ ہے۔ اسی طرح سے اگر ایک بچہ کہ جو اپنی ماں کے ساتھ منسلک ہے وہ اس کے بدن کا حصہ ہے، اس ماں کے لیے جتنی بھی ماحول ہیں اس کی خوشی کا باعث ہے وہ اس کے بدن کے ساتھ منسلک ہے، اس کے اندر وہ چیزیں ٹرانسفر ہو رہی ہیں۔ اگر اس کی ماں پریشان ہے، پریشانی ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ یہ تمام امور چونکہ رزق پا رہا ہے، بدن سے متصل ہے، جب بدن سے متصل ہے تو یقیناً اس کا اثر لے رہا ہے۔ آپ غور کریں کہ جب انسان ایک دم کانپتا ہے کسی خوف کی وجہ سے تو پورا بدن لرز جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے صرف ہاتھ لرزیں، پورا بدن لرز جاتا ہے۔ بے شک، بس وہ بدن کا حصہ ہے۔ جب وہ بدن کا حصہ ہے اور ماں میں اسٹریس پایا جاتا ہے، ماں پریشان ہے، تو یقیناً وہ بدن کے حصے کی وجہ سے وہ بھی پریشان ہے۔ اس تک وہ غذا نہیں پہنچ پا رہی، اس تک وہ غذا نہ پہنچنا اس کی پریشانی کا باعث بن رہا ہے۔ بس اگر دیکھا جائے تو اس کی تربیت بدنی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ ماں کے پہلے سے شکم سے ہو گیا۔ بالکل۔ اب اس کی ماں جو ہے وہ آسودہ حال ہے، ماں اس کی پریشان نہیں ہے، بالکل ہی سکون سے بیٹھی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اور قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، قرآن کی تلاوت سن رہی ہے، ان تمام امور کو انجام دے رہی ہے۔ جب یہ تمام مثالی ماں بن کر اپنے بچے کو اپنے شکم میں اس کے نطفہ مستقر ہونے کے بعد سے اس کا خیال رکھتی ہے، جب اس دنیا میں آتا ہے تو 5 سال کی عمر میں تباہ تباہی بن جاتا ہے۔ واہ واہ، اور ایسا تباہ تباہی بن جاتا ہے کہ اسے جو سوال کرتے ہیں وہ آگے سے قرآن کی آیت سے جواب دے رہا ہے۔ بالکل ایسے۔ یہ کہاں سے سلسلہ شروع ہوا؟ یہ اس کی ماں کے شکم سے شروع ہوا۔ اسی کی ماں سے جا کے پوچھا گیا کہ اچھا آپ بتائیے کہ یہ اس طرح کا بچہ کیسے آپ کے پاس آیا، کس طرح سے آپ نے اس کی تربیت کی؟ کہا کہ میں روزانہ قرآن کی اتنی آیات کی تلاوت کیا کرتی تھی، اتنے سپاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی، میں قرآن کی آیات سنا کرتی تھی، میں گھر میں کام کرتے ہوئے تلاوت لگائی ہوئی تھی۔ آپ غور کریے کہ بعض عرفا تو یہ کہتے ہیں کہ ایک انسان جب تندور پہ روٹی لینے جاتا ہے، اس تندور پہ موسیقی لگی ہے، غنا لگی ہے یا تلاوت لگی ہے، اس کا بھی اس روٹی کے اوپر اثر ہے، اس شخص کے اوپر اثر ہے، تکوینی اثرات ہیں۔ یہ جائے کہ انسان یعنی ماں کے شکم کے ساتھ پیوست وہ بچہ۔ اچھا، اب جب یہ بچہ اس دنیا میں آیا، اس دنیا میں آنے کے بعد بھی خداوند عالم قرآن میں بھی کہتا ہے کہ حولین کاملین، 2 سال پورے وہ ماں اس کا دودھ پلاتی ہے۔ بالکل ایسے۔ اس کی غذا کا سارا بندوبست کس نے کیا؟ ماں نے کیا۔ جب ماں نے کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، یعنی خداوند عالم نے ماں کے ذریعے سے کیا ہے، تو اس کا تمام غذا کا اثر اگر اس تندور کی روٹی کا اثر ہے تو یہ تو ماں کے ساتھ متصل ہے، یہ تو ماں کے ساتھ منسلک ہے۔ یہ 2 مہینے، یہ 2 سال اور 9 ماہ جو اپنی ماں کے ساتھ منسلک رہتا ہے، یقیناً یہ اس کے نطفہ مستقر ہونے کے بعد سے اس کی تربیت کا سلسلہ شروع ہو گیا، اس کی تربیت کا آغاز شروع ہو گیا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، جب بچہ اس دنیا میں آیا ہے، بالغ ہوا ہے، یہ بالغ نہیں ہوا، سمجھدار ہوا ہے، بات سمجھنے لگا، اس کے بعد اس کی ابھی فہم و فراست کام کرنے لگی، ایسا نہیں ہے۔ اگر تحقیق دیکھی جائے تو تحقیق بتاتی ہے کہ یقیناً اس کے اثرات ہیں، بلکہ ایک تحقیق میں دیکھ رہا تھا کہ جس میں بہت سارے جو گائے ہیں جو کہ حاملہ ہیں، ان کو بعض گائے کو تاریکی میں رکھا گیا، بعض کو روشن جگہ پہ رکھا گیا، اور بعض کو ایسی جگہ پہ رکھا گیا جہاں پر سوراخ تھے، سرکلز کی شکل میں سورج کی شعاعیں آتی تھیں۔ جب ان کے بچے ہوئے تو وہ جو سرکلز کی شکل میں شعاعیں جہاں پر آتی تھیں سورج کی، ان کے گائے کے بچے کے بدن کے اوپر کچھ دھبے تھے، اور جو تاریکی میں تھے وہ سب کے سب سیاہ تھے، اور وہ جو کہ نور میں تھے سب کے سب سفید تھے۔ یعنی اتنے شدید اثرات ہیں۔ اور بعض تحقیقات کے مطابق تو بعض ایسے سکولز ہیں کہ جو ماؤں کو بتاتے ہیں کہ اگر جب آپ کے شکم میں بچہ ہے تو کون سے آپ نے سمز سالو کرنے ہیں، کون سی چیزیں آپ نے حل کرنی ہیں، کہ اس کے حل کرنے کے نتیجے میں آپ کا بچہ ذہین ہو جائے گا۔ بالکل، یورپین کنٹریز میں زیادہ ہے، آپ دیکھتے ہیں مثلا میں بھی اس طرح ایک 2 ویڈیو دیکھی جس میں بچے کو جب والدہ جو ہے حاملہ ہوتی ہے ان کو مثلا کس طرح سے وہ سوئمنگ کر رہی ہیں تاکہ بچہ بھی، لیکن اب بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ بھی سیم اسی طرح، بھی 6-7 مہینے کا بچہ ہوتا ہے وہ پانی میں سوئمنگ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بہت حیرانی کی بات ہے۔ اب آپ کے اسی پروگرام کے توسط سے ایک پیغام بھی دینا چاہوں گا ان تمام گھر والوں کو، گھرانوں کو، چونکہ بہرحال خداوند عالم توفیق دیتا ہے بعض اوقات سفر تبلیغی کی، تو انسان بعض گھروں میں جاتا ہے کہ جہاں پر شکایت موصول ہوتی ہے کہ بھئی اس خاتون کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا اور درست سلوک نہیں ہے، تو ان تمام خاندانوں کے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ انہی کی نسل آگے چلنے والی ہے، انہی کی آگے سارا سلسلہ چلنے والا ہے، اور جب سلسلہ اسی ماں کے شکم سے چلنے والا ہے تو ضروری ہے کہ اس گھر میں اس ماں کو آسودگی دی جائے، اس کو راحت دی جائے، اس کو پریشانی سے نکال دیا جائے، تاکہ جو مومنین اس کائنات میں آئندہ آنے والے عزاداران سید الشہداء سلام اللہ علیہ
وہ تمام کے تمام افراد، وہ جو کربلا کا ذکر کرنے والے، وہ جو عزاداری کرنے والے، وہ جو تمام افراد ہیں، جب اس کائنات کے اندر آئیں تو اس آسودگی کے ساتھ آئیں، اپنے پروردگار کو پہچان سکیں، ان کی معرفت حاصل کر سکیں۔ ہم لوگ بہت سارے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ عجیب تذبذب ہے بعض لوگوں کے اندر، ایک عجیب اضطراب ہے۔ میں ایک اسکول گیا تو وہاں پر ان کے ٹیچر جو ہیں وہاں پر بیان کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے زمین کے اوپر نا بہت ساری تصویریں چھوڑ دیں۔ ایک بچے کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اس میں سے تم شیر کی تصویر نکالو۔ کہتے ہیں کہ وہ تصویروں کے گرد گھومنے لگ پڑا اور تیزی کے ساتھ اپنے سر کو حرکت دینے لگا، وہ تصویر ڈھونڈ نہ سکا۔ کہتے ہیں دوسرے بچے کو بلایا اور بچے کو بلانے کے بعد میں نے کہا کہ اس میں سے شیر کی تصویر ڈھونڈو۔ کہتے ہیں وہ تصویروں کے کنارے پہ کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہونے کے بعد تمام تصویروں کی طرف نگاہ کی اور چند سیکنڈ کے اندر شیر کی تصویر لگا کے مجھے دے دی۔ وہ استاد بیان کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے کہ جو زیادہ حرکت کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں اضطراب ہے، گھر میں کوئی پریشانی ہے، گھر میں اضطراب، ماں کا اضطراب، اس بچے کے اندر اضطراب یعنی وہ ٹرانسفر کر گیا، وہ جو ٹرانسفر کر گیا ابھی اس کی زندگی مضطرب ہونا شروع ہو۔ وہ جس گھر میں سکون تھا، اس کا بچہ کس طرح سے آ کے پرسکون طریقے سے کھڑا ہوا اور ان تمام امور کو دیکھتے ہوئے بہترین طریقے سے نکال لی۔ اسی لیے آپ اہل بیت علیہ السلام کے قریب تمام افراد کو دیکھیں، آپ کو کسی میں اضطراب دکھائی نہیں دیتا، بالکل ایسے، کسی میں جلد بازی دکھائی نہیں دیتی۔ کربلا میں آپ تمام انصار امام حسین علیہ السلام کو دیکھیں، کسی میں اضطراب نہیں تھا، کسی میں پریشانی نہیں تھی، ہائے کل پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اتنا مشکل آ گئی، اتنی پریشانی آ گئی۔ جن کے اندر اضطراب تھا وہ چھوڑ گئے امام کو۔ ضروری ہے کہ انسان سکون کے ساتھ رہے۔ اب یہ جو 2 سال اور 9 ماہ یہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے تو یقیناً ماں کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ گئی۔ جب ماں کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ گئی تو یقیناً جب بھی سوال کیا جائے گا ماں سے کیا جائے گا۔ لیکن یہ بات یہ نہیں کہتی ہے کہ اس کا باپ ابھی کنارہ کش ہو جائے اور ابھی اس کی تربیت کی طرف کوئی بھی اس کا رول نہیں ہے اور ابھی اس کا کوئی بھی خاص عکس نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے باپ کا عمل، اس کے باپ کی سیرت، اس کے باپ کا اٹھنا بیٹھنا، یہ تمام کی تمام چیزیں یقیناً اس کے بچے کے اندر وہ اس کا عکاس بنتا چلا جائے گا۔ اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو دونوں کی تربیت کا اثر موجود ہے، لیکن جس قدر ماں کا ہے یقیناً اس قدر والد کا نہیں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات سے وقت نکال کر تشریف لائے، کیونکہ ہمارے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں تھا۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں انشاءاللہ، اور ہمارے ناظرین بھی انشاءاللہ اس پروگرام کو پسند کریں گے، کیونکہ اب دیکھتے ہیں تربیت ایک واقعی ایسی چیز ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی اپنی تربیت ہو، اپنے اولاد کی تربیت ہو، خاندان کی تربیت ہو۔ انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ ناظرین آپ نے بھی ہمارا اس پروگرام پسند کیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان مبشر موسیوی کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔